السلام علیکم ناظرین، اسمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو الحکیم اور الودود ہے۔ ناظرین، عظیم لوگ کبھی نہیں مرتے، صرف ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں اور ان کی یاد ہمیشہ دلوں میں رہتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی ایسے ہی عظیم لوگوں میں سے ہیں جو اب بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور خاموشی کے ساتھ گڑی خدا بخش میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج وہی گڑی خدا بخش ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی آخری آرام گاہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے جیالے ملک کے کونے کونے سے 4 اپریل کو بھٹو کی برسی میں شرکت کے لیے آتے ہیں اور اپنے رہنما کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے وزیر آبپاشی و تجارت کی حیثیت سے بہت سے اہم کام کیے، جن میں سے ایک ان کا دورہ روس بھی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1963 میں انہیں پاکستان کا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا۔ وزیر خارجہ بن کر ذوالفقار علی بھٹو کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ بھٹو نے بطور وزیر خارجہ اپنی خارجہ پالیسی کی بدولت فلسطینی عوام کی حمایت اور الجزائر کے عوام کی بھرپور حمایت کی، اور ان کے کامیاب وزیر خارجہ کے چرچے ہونے لگے۔ امریکہ اور ویتنام کی لڑائی میں انہوں نے ویتنامیوں کی حمایت کی، اور مقبوضہ کشمیر کے مسئلہ پر ان کے بیانات نے انہیں مزید ہر دل عزیز شخصیت بنا دیا۔ جب بھٹو نے 28 جون 1972 کو بطور صدر پاکستان بھارت کا دورہ کیا اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے شملہ میں مذاکرات ہوئے اور مذاکرات ناکام ہو گئے، اور بھٹو نے 2 جولائی کو پریس کانفرنس میں کہا، بدقسمتی سے مذاکرات ناکام ہوئے اور ڈیڈ لاک ہے، تاہم پاکستان گفت و شنید کا دروازہ بند نہیں کرے گا۔ اسی روز آخری لمحے حسب دستور جب خدا حافظ کہنے کی رسم کے لیے دونوں سربراہ اکٹھے ہوئے تو بھٹو نے اندرا گاندھی سے کہا، اگر ہم ناکام ہو گئے تو دنیا ہمارے بارے کیا سوچے گی؟ ہم 25 برس سے لڑ جھگڑ رہے ہیں، ہم اقوام متحدہ میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوئے، اگر کسنجر پیکنگ کا دورہ کر سکتے ہیں، ماسکو جا سکتے ہیں، ہم کوئی سمجھوتا کیوں نہیں کر سکتے؟ بھٹو نے اندرا گاندھی پر زور دیا، اگر وہ بر صغیر میں دیر پا امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ عالمی مدبر کے طور پر ابھریں گی، اور ان کا شمار علاقائی سے بڑھ کر عالمی شخصیات میں ہوگا۔ ان باتوں کا اندازہ اندرا گاندھی پہ گہرا اثر ہوا۔ الوداعی ضیافت کے بعد بات چیت شروع ہوئی۔ یہ بات چیت بھٹو اور اندرا گاندھی میں علیحدگی میں پیدل چہل قدمی کرتے ہوئے ہوئی۔ بھٹو کی یہ آخری کوشش کامیاب ہوئی اور سمجھوتا طے پا گیا۔ سمجھوتا پر دستخط ہو گئے، جبکہ ہر شخص کو مذاکرات کی ناکامی کا پختہ یقین ہو چکا تھا۔ سمجھوتا اتنا اچانک اور تاخیر سے ہوا کہ معاہدے کی تصحیح شدہ نقل تیار کرنے کے لیے کوئی ٹائپ رائٹر بھی موجود نہ تھا۔ حکومت پاکستان کی مہر بھی موجود نہ تھی، کیونکہ تمام سامان پیک کر کے چندی گڑھ بھجوایا جا چکا تھا، لہٰذا پاکستانی مہر موجود نہ ہونے پر بھارت نے بھی اپنی مہر نہ لگائی۔ اس طرح بھٹو کی کامیاب خارجہ پالیسی سے یہ سمجھوتا طے پایا۔ بھٹو عوام سے محبت کرنے والے تھے اور عوام بھی بھٹو پر جان چھڑکتے تھے۔ بھٹو کی آواز پہ لبیک کہتے تھے۔ بھٹو نے کہا، لڑو گے؟ عوام کہتی لڑیں گے۔ بھٹو کہتا، مرو گے؟ عوام نے کہا مریں گے۔ جد و جہد کرو گے؟ ایمان سے کرو گے؟ خدا کی قسم کرو گے؟ اور عوام کی طرف دیکھ کر بھٹو نے جذبات میں آ کر ہاتھ سے تمام مائک گرا دیے۔ بھٹو نے عوام کے دلوں پہ حکومت کی۔ اس عوامی ہر دل عزیز لیڈر کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا کر جیل ڈال دیا گیا۔ راولپنڈی جیل میں انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ بھٹو نے سزائے موت کے خلاف اپیل کرنے سے انکار کر دیا، تاہم ان کی پارٹی
اور ان کے وکلاء نے اپیلیں دائر کی جو کہ مسترد کر دی گئیں۔ انہیں پھانسی دینے کا حکومت وقت پلان تیار کر چکی تھی اور اس بات کو عوام اور میڈیا سے چھپایا جا رہا تھا۔ 2 اپریل کو بے نظیر بھٹو کو فوجی حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بھٹو سے آخری ملاقات کر لیں۔ بے نظیر پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی سہیلی یاسمین کو اپنے ملازم کے ہاتھ ایک خط بھیجا جس میں انہوں نے لکھا، یاسمین، میڈیا اور غیر ملکی سفارتکاروں کو بتا دو کہ میرے والد کو پھانسی دی جانے والی ہے۔ بے نظیر نے عوام کے نام بھی پیغام لکھا کہ وہ بھٹو کی ممکنہ پھانسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ بی سی سے یہ خبر نشر ہوئی کہ بے نظیر کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے والد کو جلد پھانسی دے دی جائے گی، تاہم بی سی نے عوام سے بے نظیر کی اپیل نشر نہیں کی۔ پھر وہ لمحہ آ پہنچا۔ بھٹو اور ان کے خاندان کی آخری ملاقات کرا دی گئی۔ اپنی جیل کوٹری میں بند بھٹو اور سلاخوں کے دوسری طرف بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو تھی۔ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ تو سکتے تھے، چھو نہیں سکتے تھے۔ بھٹو نے آخری باتیں جو کی وہ یہ تھی، آج شام میں غم دنیا سے آزاد ہو جاؤں گا، میں اپنی والدہ اور والد کے پاس چلا جاؤں گا، میں لاڑکانہ میں اپنے آباؤ و اجداد کی زمینوں کی طرف واپس جا رہا ہوں تاکہ اس سرزمین اور اس کی خوشبو کا حصہ بن جاؤں۔ خلق خدا میرے بارے میں گیت گائے گی۔ اس دوران ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل غلام رسول سے کہا، تمہیں ایسا لیڈر کہاں ملے گا؟ تم غریبوں سے ان کا لیڈر چھین رہے ہو۔ بھٹو نے جیلر سے کہا، میری گڑی جیل کے سنتری کو دے دی جائے۔ بھٹو نے رات 8:15 بجے سے 9 بجے تک اپنی وصیت لکھوائی، پھر سر کے بال دھوئے، بالوں کو کنگھی کی، اپنا ٹوتھ برش کیا۔ رات 11 بجے پھر وصیت لکھی۔ پھر اس کے بعد کچھ ہی لمحوں میں وصیت کے وہ تمام کاغذات جلا دیے اور جیل میں مشقتی عبد الرحمن سے کہا کہ وہ صفائی کرا دے۔ انہیں پھانسی گھاٹ تک لے جایا گیا، ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ تارا مسیح نے چہرے پر ماسک چڑھا دیا۔ بھٹو کو 2:04 پر تختہ دار پر لٹکا کر جلاد تارا مسیح نے لیور کھینچ دیا اور ایک عظیم لیڈر یوں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔